اس وقت موجود ہیں اعجاز علی صاحب سے کے پاس، اور وہ بھاولپور کے بہت مشہور بلڈر اور معروف سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں، اور ان سے اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں کہ یہ پہلے پی ٹی آئی میں تھے اور انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے، تو ہم ان سے یہ دریافت کریں گے کہ آیا انہوں نے نون لیگ میں شمولیت کن وجوہات پہ کی۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم سر کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے۔ میں پی ٹی آئی کیوں چھوڑی، اس سے پہلے یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں یہ بتاؤں کہ میں نے پی ٹی آئی جوائن کیوں کی۔ میں چونکہ باہر رہا کرتا تھا، اور وہاں ہم جب لوگ شام کو فارغ ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ پاکستانی چینلز دیکھتے ہیں، اور ان دنوں خان صاحب کا بڑا جو ہے وہ چرچا ہوا کرتا تھا کہ ہمیں نیا پاکستان چاہیے، اور نیا پاکستان ایسا ہوگا، امریکہ جیسا ہوگا، یورپ جیسا ہوگا، لندن جیسا ہوگا، دبئی جیسا سے اچھا ہوگا۔ اور پھر خان صاحب نے بتایا کہ انصاف بھی پاکستان میں ہوگا، پاکستان میں جو ہے وہ ہسپتال میں غریب امیر کے لیے ایک جیسا علاج ہوگا، پاکستان میں سکول غریب امیر کے لیے ایک جیسے ہوں گے، اور یہاں جو ہے سب سے بڑی بات کہ روزگار کی اتنی فراہمی ہوگی کہ ہمارے پاس گورا بھی ہمارے جوتے پالش کرنے آئے گا، اور یہاں جو عربی ہیں وہ بھی ہماری بھیڑ بکریاں چرایا کریں گے اور ہماری خدمت کیا کریں گے، اور ہمارے پاس ملازمتیں لینے آئیں گے لوگ۔ تو ہم تو نیا پاکستان دیکھ کے گئے تھے، ایک آئیڈیا کے لیے گئے تھے، ایک سوچ کے لیے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے۔ لیکن جب پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تو پھر آہستہ آہستہ قربت ہوتی گئی کچھ اچھے لوگوں سے جو ان کے ذمہ دار عہدیداران تھے، ان سے ملتے گئے۔ تو ہم جہاں بھی جاتے تھے ہمیں آگے بڑھانے کے لیے یا اچھے لوگوں کو سے ملانے کے لیے ہم سوچتے تھے، بات ہوتی تھی تو وہ ہر بندہ کسی نہ کسی چیز کا خواہش مند ہوتا تھا، وہ کچھ نہ کچھ چاہتے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ پھر ہم سوچتے تھے کہ نہیں یار، خان صاحب تو بہت اچھے انسان ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں نا یہ مس یوز کر رہے ہیں اور پارٹی کو خراب کر رہے ہیں، اور پارٹی میں ایسے لوگ ہیں، جبکہ خان صاحب کو چاہیے کہ ان لوگوں کا خیال کریں اور جو ہے وہ محتاط رہیں ان سے۔ لیکن پھر ایسے ہوا کہ ہم بہت قریب تک بھی گئے اس میں، جہاں پھر ہمیں محسوس ہوا کہ نہیں، یہ جو کرپشن ہے یہ پہلے سے بھی زیادہ ہے، اور ہمیں انصاف پہلے سے بھی جو ہے کم مل رہا ہے، بلکہ کرپشن ایسے ہو گئی ہے کہ جہاں رشوت 1000 روپے ہوتی تھی وہاں 10,000 ہو گئی ہے، لوگوں کو نیب کو چڑھا دیا، پورے پاکستان کا تاجر یہاں سے چلا گیا، پورے پاکستان کی انڈسٹری یہاں سے شفٹ ہونی شروع ہو گئی۔ انویسٹر جب کسی ملک میں نہیں ہوتا تو ملک تباہ حال ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ باہر سے انویسٹمنٹ ہے، میں کہتا ہوں نہ آئی ہے نہ کبھی آئے گی انویسٹمنٹ۔ یہاں کا انویسٹر آپ کا بھاگ گیا، سارے پیسے لے گیا باہر، ابھی بھی دھڑا دھڑ لوگ جا رہے ہیں، وہ مختلف ملکوں کے ویزے لے رہے ہیں۔ آپ ریشو تو دیکھیں کہ پاکستان کے کتنے لوگوں کے ویزے لگ رہے ہیں، اور مختلف بیسس پہ وہ پاکستان سے آؤٹ ہو رہے ہیں، اور کتنا کتنا سرمایہ وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ اگر چھان بین کی جائے تو بہت سی چیزیں نکلیں گی کہ کتنا پیسہ اس ملک سے ابھی بھی باہر جا رہا ہے۔ تو ہم نے جب دیکھا کہ اس طرح اس ملک میں جو ہے وہ کیفیت ہے، اور خان صاحب نے جتنا عرصہ رہے ہیں بجائے اس کے کہ عوام کو ریلیف دیتے، عوام کی خدمت کرتے، تو وہ ریلیف دینے کی بجائے اپنے دشمنوں پہ چڑھائی کرتے رہے مسلسل۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں آپ ٹھہراؤ کر لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے جو مقاصد ہیں وہ پورے کرنے ہیں، اور ان کے ساتھ انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوں، اور جو وہ عدالتیں فیصلے دیں اور اس کے مطابق کام ہو۔ اس وقت وہ عدالتیں کا استعمال بھی کرتے رہے، نیب کا بھی استعمال کرتے رہے، سارے ادارے استعمال ہوتے رہے، اور لوگوں کو 3 مہینے نیب کے کالے قانون کے اندر جو ہے انہوں نے 3 مہینے، سال 2 سال انہوں نے ٹیکسٹائل والوں کو رکھا، شوگر والوں کو رکھا، بلڈرز کو رکھا، جو ریئل اسٹیٹ سے منسلک لوگ تھے ان کو رکھا، ایون انہوں نے آٹے کی چکی والوں کو، جو شوگر مل والے، یہ جو فلور مل والے ہیں بیچارے، ان کو بھی چھوٹے چھوٹے ان کے کام، ان کو نہیں بخشا انہوں نے، سب کو مافیا بنا دیا۔ کوئی مرغیاں بیچ رہا ہے تو اس کو بھی مافیا بنا دیا، کوئی کپڑا بیچ رہا ہے تو وہ بھی مافیا ہے۔ تو اس ملک میں ایک ٹرینڈ چل گیا کہ جو بھی حلال رزق کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، یہ کام کرے اس ملک میں، اس کو مافیا بنا دیا گیا۔ تو انہوں نے حالات 4 سال تک کنٹرول نہیں کر سکے، اور جو ان کی آئیڈیاز جن کی باتیں کرتے تھے وہ پوری نہیں کر سکتے۔ تو پھر ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ ہم جو ہے وہ
اور کرپشن بھی انتہا کو پہنچ گئی، تو ہم نے یہی سوچا کہ بہتر ہمارے لیے یہی ہے کہ اس سے پہلے والا جو پاکستان تھا وہ بہتر تھا، اس میں کم از کم موٹر وے تو بن رہی تھی، اس میں اسپتال تو بن رہے تھے، الیکٹرک ہماری ضرورت سے زیادہ الحمدللہ بن گئی تھی ملک میں پروڈکشن اس کی، اور ابھی تک اسٹیبلٹی اگر ملک میں ہوتی تو یہ آپ کے الیکٹرک کے ریٹ بھی نہیں ہوتے۔ ہمارے ملک کا بہت سارا پیسہ فساد میں چلا گیا، ہمارے 2016 سے فساد یہ شروع ہوئے تھے، جب سے یہ ہمارے مارچ شروع ہوئے تھے اور وہ جو انہوں نے دھرنا دیا تھا، اور اس کے بعد پھر خود آئے ہیں تو پھر بھی انہوں نے اسٹیبلٹی نہیں رہنے دی، اور اب چلے گئے ہیں تو اب بھی کسی کو حکومت نہیں کرنے دے رہے۔ اور ملک میں جب اس طرح کا ماحول ہوتا ہے، انتشار کا ماحول ہوتا ہے، ملک کبھی ترقی نہیں کیا کرتے، تو ہم نے اس لیے ان کو خیر باد کہہ دیا، اور ہم نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ ملک میں جو سب سے زیادہ اب تک کام کرائے ہیں وہ میاں نواز شریف کے دور میں ہوئے یا ماشاء اللہ کے دور میں ہوئے۔ ماشاء اللہ کو لوگ برا کہتے ہیں، سیاسی لوگ برا کہتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی بھی نظریں نہیں چرا سکتا کہ ترقیاتی کام بڑے بڑے پلان جو ہوئے ہیں وہ یا ایوب خان صاحب کے دور میں ہوئے ہیں یا ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہوئے، اور اس کے بعد مشرف صاحب نے کرائے۔ تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ملک میں انتشار کم ہوگا تو ملک ترقی کرے گا، ورنہ کبھی نہیں کرے گا۔ جی ایاز صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف حساس اداروں پہ، ایجنسیوں پہ، اسٹیبلشمنٹ پر حملے کر رہی ہے، اور اب تو نام لے کر، تو کیا یہ ملک کے مفاد میں ہے، اور کیا اس کو اس طرح ہونا چاہیے؟ جہاں تک آپ نے بات کی ہے پاک فوج کے خلاف ابھی جو آج کل گفتگو ہو رہی ہے اور انتشار کی کیفیت ملک میں پھیلائی ہوئی ہے، یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان جو ہے اسلامی ممالک کی سب سے بہترین طاقتور اور جو ہے ڈسپلنڈ جو ہے وہ ایک ادارہ ہے، اور وہ ہماری فوج ہے جو استحکام پاکستان کی ضمانت ہے، پاک فوج، اور پاکستان انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا، اور پاک فوج اس کی تحفظ کی ضامن ہے ہمیشہ۔ اور پاک فوج کو کمزور کرنا ایسے ہے جیسے پاکستان کو کمزور کرنا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ پاک فوج کے خلاف نہیں ہو رہی ہے، یہ استحکام پاکستان کے خلاف بات ہو رہی ہے، اور اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ پاک فوج کو چاہیے کہ بر وقت وہ سمجھتے ہیں کہ معاملات کنٹرول میں ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ جو فیصلہ کرے عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں آپ کو ایک دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اگر پاک فوج نہ ہوتی اور اس طرح اپنے کام نہ کرے جس طرح سے ذمہ داریوں کی ادائیگی کر رہی ہے، تو آپ دیکھتے کہ کراچی جب الطاف صاحب کا دور تھا تو کراچی آج پاکستان کا حصہ نہ ہوتا۔ سندھ میں جب بی بی شہید ہوئی تھی تو اس وقت بھی پوزیشن ایسی تھی کہ اگر پاک فوج اس کو نہ سنبھالتی اور زرداری صاحب نہ مہربانی کرتے تو اس میں بھی بہت برے حالات ہوئے۔ بلوچستان میں جس طرح انٹرفیئر کر رہا ہے انڈیا، اور جس طرح وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور چند لوگوں کو ساتھ ملا کے پورے بلوچستان کو بدنا، جبکہ وہ محب وطن لوگ ہیں، اور ان کو جس طرح خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ پاک فوج ہی تو ہے جو آپ کی سرحدوں کی بھی ضامن ہے اور اندرونی جو آپ کے تحفظ کی بھی ضامن ہے۔ اسی طرح وزیرستان میں جو حالات پیدا کرائے جاتے ہیں انڈیا کی فنڈنگ سے، اس کے خلاف بھی تو کھڑی ہے، تو پاک فوج کھڑی ہے۔ تو خان صاحب صرف جو ہے وہ ملک کے اندر جو پنجاب کا ہمارا علاقہ ہے، پتہ نہیں اللہ ہدایت دے لوگوں کو، اور اس میں وہ لوگ ہیں جو آپ کمائی والے نہیں ہیں، باپ کمائی والے ہیں، جو خان صاحب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ انتشار کا شکار ہو گئے ہیں اور ان کی باتوں میں آ گئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی بھی جو کراؤڈ ہوتا ہے نا، وہ اس بات کی نشاندہی نہیں ہوتا کہ یہ سچائی پہ کھڑے ہیں۔ میرے نبی جب دنیا میں آئے تھے وہ اکیلے تھے، اور آج دنیا میں اگر کراؤڈ کے حساب سے دیکھیں تو عیسائیوں کی آبادی زیادہ ہے، مسلمانوں کی کم ہے، تو اگر اس کو ہم سچائی کی علامت نہیں سمجھ سکتے۔ سچائی تو یہ ہے کہ آپ حق کے راستے پہ کھڑے رہے، اور خان صاحب نے جب سے ان کی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں 2016-17 سے تھوڑی سی بھی طاقت ملی اور تھوڑے سے بھی لوگ ان کے ساتھ ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ میرے ساتھ اگر 5000 لوگ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں تو یہ 126 دن دھرنا دے کے بیٹھے رہے۔ آج بھی یہ پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش ہے، ان کے پیچھے ملوث ہے کوئی لوگ، اسرائیل ملوث ہے یا جو بھی ہوگا، وہ ہمارے قومی سلامتی ادارے بہتر جانتے ہوں گے، کیونکہ بیونڈ دی وال ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ ادارے دیکھ سکتے ہیں، ان کے پاس سورسز ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کو جو غیر مستحکم کرنے کی سازش ہے وہ عمران خان اس کا حصہ بنے ہوئے، اور یہ لیبیا، مصر اور جو ہے وہ اس کا افغانستان والا حال پاکستان کو کرنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ ایاز صاحب، آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی، آپ سے گفتگو کر کے بہت مزہ آیا۔ جی آج ہم نے بھاولپور کے معروف بلڈر اور سیاسی و سماجی رہنما
اعجاز ارحی صاحب سے ملاقات کی، ان سے گفتگو کی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم ایک نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات کریں گے اور آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں گے. شکریہ.